سورۃ اللہب مکی صورت ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر لوگوں کے فوج در فوج داخل ہونے کے بارے میں پیشین گوئی کی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہو گئی۔ یہ قرآن کی حقانیت، سچائی کی دلیل۔ اس سے پچھلی صورت میں اعلان تھا اللہ رب العزت کا سارے کافروں کو مخاطب کر کے، اور اس اعلان میں یہ بتایا گیا کہ دین اپنی شناخت رکھتا ہے، اپنے عقائد رکھتا ہے، اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنی عبادات رکھتا ہے، اپنا رہن سہن ہے، یہ کامل مکمل دین ہے۔ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اس بیزاری کے معاملے میں، دین سے لا تعلقی کے معاملے میں، کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو، دین اس کے ساتھ بھی کسی معاملے میں صلح کے لیے، مصالحت کے لیے، کچھ لو کچھ دو کے معاملے میں تیار نہیں۔ سورۃ تحریم کے اختتام پر قرآن کریم نے کچھ مثالیں دی۔ آغاز میں ایک مثال تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی۔ آپ خود بھی پاکیزہ اور ازواج مطہرات بھی پاکیزہ۔ پھر دوسری مثال اس کے بعد آئی حضرت لوط علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی، ان دونوں کی بیویوں کی، کہ خامند پاکیزہ اور بیویاں وہ جنہوں نے اطاعت نہیں کی، ایمان نہیں لائیں، اسلام قبول نہیں کی۔ تیسری مثال تھی سورۃ تحریم کے اختتام پر کہ خامند فرعون جیسا متکبر، ظالم، سرکش ڈکٹیٹر، اور بیوی تھی انتہائی زیادہ پاکیزہ، دین کے معاملے میں تن من کی قربانی دینے والی۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، یہ ایک چوتھی طرح کا کردار ہے، اور یہ کردار کیا ہے؟ خامند بھی، بیوی بھی، اور پھر اس کے بعد ان دونوں نے مل کر اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے اپنے پیچھے لگا دی۔ خامند بھی دین کا دشمن اور سخت دشمن، بیوی بھی دین کی دشمن اور سخت دشمن، اور آگے سے اپنے بچوں کی بھی یہی تربیت کی۔ تو یہ سورہ لہب یہ کسی ایک فرد کے معاملے میں نہیں ہے، یہ ایک پورے کردار کو، اور خاص طور پر ایک فیملی کے کردار کے طور پر اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد تو بہت پہلے وفات پا چکے تھے، اب آپ کو یتیم کہا جاتا تھا۔ عرب معاشرے کے اندر جو چچا ہوتا تھا، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا تھا وہ باپ ہی کا ہوتا تھا، اور عرب معاشرے کے اندر جو صلہ رحمی ہوتی تھی اس کا بڑا مقام تھا۔ لوگ کچھ بھی کر لیتے تھے، صلہ رحمی نہیں چھوڑتے تھے، رشتہ داروں سے تعلقات نہیں ختم کرتے تھے، لیکن اس آدمی کا نام لے کر، مکہ کے مشرکین میں سے اس آدمی کا نام لے کر قرآن کریم نے یہ سورہ مبارکہ کو نازل کیا، اور اس کے انجام کے بارے میں بتایا، اس لیے کہ اس نے عرب کی روایات کو بھی توڑا۔ آپ بھتیجے تھے، اس کو چاہیے تھا سب سے پہلے بڑھ کر، جیسے اس نے آپ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ آپ کو سپورٹ بھی کرتا، لیکن مخالفت میں یہ پیش تھا، اور اتنا پیش تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعوت دینے کے لیے ذوالمجاز کی منڈیوں میں جاتے تو یہ پیچھے پیچھے جاتا، اور جا کر آپ کی بات کے بعد یہ کہتا کہ میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، اور لوگ مجھے جانتے ہیں، میری شخصیت مقام سے واقف ہیں، اور یہ وہ بھتیجا ہے جو بے دین ہو گیا۔ اور پھر وہ آپ کو پتھر بھی مارا کرتا تھا، اور بسا اوقات مار مار کے لہو لہان بھی کر دیا کرتا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہر جگہ پیش ہر جگہ پر آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ چنانچہ بعثت کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد پہلے 3 سال تو وہ تھے جن 3 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر دین کی دعوت دے رہے تھے، چھپ کر دین کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ لیکن قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے،
آپ نے پھر رشتہ داروں کی 2 مرتبہ دعوت بھی کی، اور دعوت کر کے اس موقع پر بھی آپ نے اسلام ان کے سامنے پیش کی۔ اور پھر آیات نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا بالکل کھول کے 2 ٹوک انداز سے بیان کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر کھڑے ہو کے اعلان کی، اور یہ اعلان کیا ان دنوں میں جس وقت کے قبیلہ بنو مخزوم کا سردار تھا، اس کے ساتھ مکہ والوں کی لڑائی چل رہی تھی، سراقہ بن مالک۔ تو آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ نے اپنا سفید کپڑا اس کو لہرایا، اور وہ لہرا کر آپ نے اونچی آواز سے کہا واہ صباحا، یا بعض روایات کے اندر آتے یا صباحا۔ یہ الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بریکنگ نیوز ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ ایمرجنسی ہے۔ تو اس ایمرجنسی میں 40 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اور چونکہ ان دنوں میں یہ افواہیں بھی گردش کر رہی تھی، تو کیا میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ زندگی کے 43 سال گزارتے، جس نبی کو مشرکین نہ ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں، اس نبی کی امت آج سب سے زیادہ جھوٹ بولتی۔ جتنا مسلمان جھوٹ بولتے ہیں پوری دنیا میں کوئی اور قوم نہیں بولتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، بڑا سخت عذاب آنے والا ہے، میں اس عذاب سے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، یا بنی فہر، اے فہر کی اولاد، اور آپ نے اس میں اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا بھی نام لیا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی نام لیا، اور ان کو نام لے کر یہ کہا کہ اے فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہیے لے لو، اور کل قیامت کے دن اللہ کے معاملے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو اس موقع پر اکثر لوگوں نے سنا اور چل دیے، لیکن آپ کا جو یہ چچا تھا ابو لہب، یہ آگے بڑھا اور ہاتھ کے اشارے سے یہ کہا تباً لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، ہمارا سارا دن ضائع کر دیا، تیرا ناس ہو، کیا اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا، اسی لیے ہمیں جمع کیا۔ ایک موقع یہ ہو گیا۔ ایک اور موقع پر اس نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگر میں دین قبول کر لوں، اسلام قبول کر لوں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو سب کے لیے وہی تمہارے لیے۔ دین میں کوئی طبقاتی نظام نہیں کہ تمہارے لیے کچھ الگ ہو باقیوں کے لیے کچھ الگ ہو۔ تو اس نے کہا اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں میرے لیے الگ سے جگہ نہیں ہے، الگ سے مقام نہیں، یہاں بھی ٹھکرا دی۔ ایک اور روایت وہ یہ ملتی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مخاطب کیا، ان کی طرف اشارہ کیا، اور یہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں میرے ان 2 ہاتھوں میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں آیا، اور میرے ان 2 ہاتھوں نے اس بارے میں کچھ بھی چھوا نہیں ہے، محسوس نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا، اور نازل کر کے ایک پیشین گوئی بھی کر دی، بد دعا بھی دے دی، اور اس کی خبر بھی دے دی کہ یہ ہوگا اور یہ ہونے والا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ وہ شخص تھا کہ اس کی دیوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار مشترکہ تھی، چچا بھی تھا، دیوار بھی مشترک تھی، لیکن عادت یہ تھی کہ آپ کے گھر کھانا پک رہا ہوتا تو یہ اوپر سے اوجڑی کھانے میں پھینک دیا کرتے، آپ کے گھر کھانا پک رہا ہوتا تو یہ مٹی اور کوڑا یہ اوپر سے پھینک دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار یہ تھا کہ آپ کہتے کچھ نہیں تھے، گھر سے باہر تشریف لاتے اور کہتے کہ ہمسائے کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، جیسے تم رویہ اختیار کیے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم نے اس کا نام لے کر
وعید بھی سنائی اور اس کا نام لے کر اس چیز کا اعلان بھی کیا کہ اس نے نہ عرب کی روایات کا پاس رکھا، نہ اس نے صلہ رحمی کی، اور بلکہ اس دور میں جس وقت 3 سال کے لیے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو بنو ہاشم سارے کے سارے اور بنو المطلب سارے کے سارے، چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، وہ سارے کے سارے 3 سال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر چلے گئے تھے۔ لیکن یہ جو شخص تھا ابو لہب، یہ اس دور میں بھی ساتھ نہیں کیا، بلکہ اس دور میں بھی جب کوئی قافلہ آتا تو وہ ان سے کہتا میرے سے ڈبل پیسے لے لو، مجھے سب کچھ دے دو، ان کو ایک پائی نہ دینا، ان کو ایک دانہ نہ دینا۔ تو یہ اس آدمی کا کردار تھا، اور بھی کسی بھی موقع پر اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ عرب کی روایات کے بھی خلاف تھا، ان کے طرز زندگی کے بھی خلاف تھا۔ تو قرآن کریم نے اس کے لقب کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دینے والا، اور اس معاملے میں اس کے علاوہ دیگر تمام طرح سے معاملات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق تھے، اذیت دینے والا یہ ابو لہب ہی تھا۔ اللہ رب العزت نے مکہ کے جو سردار تھے ان میں سے صرف اسی ایک کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کے اندر اس پر وعید بھی بیان کی، اس کے بارے میں بد دعا کا تذکرہ بھی کیا، اور صرف اس کے نہیں بلکہ اس کی بیوی کے بارے میں بھی، اس کے انجام کے بارے میں بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس بات کی پیشین گوئی بھی کی۔ یہ سورہ مبارکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور وہ اس انداز سے دلیل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ابو لہب بھی کفر پہ مرے گا، اس کی بیوی بھی کفر پہ مرے گی، اور تاریخ میں ایسا ہی ہوا کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد ابو لہب بھی کفر پہ مرا، اسے بھی اسلام لانا نصیب نہ ہوا، اور اس کی بیوی بھی کفر پہ مری، اسے بھی اسلام قبول کرنا نصیب نہ ہو۔ یہ وہ شخص تھا جو مکہ کے 4 بڑے مالدار لوگوں میں سے ایک تھا، اور اس کے پاس اس دور میں خانہ کعبہ کا بھی عہدہ تھا، وہاں کا انتظام و انصرام اس کے پاس تھا، لیکن اپنی مالداری کے باوجود انتہائی گھٹیا قسم کا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے 2 سونے کے ہرن تھے جو سونے کے بنے ہوئے تھے، ہرن کی شیپ میں تھے، وہ چوری ہو گئے، اس کا الزام اسی پر لگا تھا۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ لوگ اس کے بارے میں اتنا بڑا مقام اور عہدہ اور پیسہ رکھنے کے باوجود کیا سوچ رکھتے تھے۔ اور یہ وہ شخص تھا جس کے پاس اس دور میں، جبکہ خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس 8 کلو سونا موجود تھا، 4 بڑے مالداروں میں سے ایک تھا، لیکن اس کے ساتھ انتہائی بزدل تھا، انتہائی کمینہ تھا۔ اور اس کی بزدلی کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے پہلی لڑائی جو غزوہ بدر تھی، مکہ کے سارے سردار گئے تھے، وہ اسے اپنی عزت اور غیرت کو بچانے کے لیے اور اس جھوٹی عزت اور غیرت کا دکھلاوا کرنے کے لیے سارے کے سارے گئے تھے کہ ہم لڑیں گے اور ان کو ختم کریں گے، ان سے بدلہ لیں گے اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیں گے۔ لیکن ابو لہب ان سرداروں میں سے واحد آدمی تھا جو اس موقع پر بھی ان کے ساتھ نہیں گیا، بلکہ ایک اور دوسرا مشرک تھا جس کا نام عاص بن ہشام تھا، اس سے اس نے 4000 درہم قرضہ لینا تھا، وہ دیوالیہ ہو چکا تھا، کاروبار تھا نہیں اس کا، تو اس نے اسے کہا کہ میرے پیسے واپس کرو۔ اس نے کہا میں تو واپس کر نہیں سکتا ہوں، میرے پاس 4000 درہم تو کیا 4 درہم نہیں ہے، میں کیسے واپس کروں؟ اس نے کہا تمہاری جان قرضے سے چھوٹ سکتی ہے اور اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ تم میری طرف سے اگر غزوہ بدر کے اندر چلے جاؤ، وہاں شریک ہو جاؤ، تو یہ قرضہ میری طرف سے تمہیں معاف ہو جائے۔ ملنے تو پہلے نہیں تھے،
تو یہ خود نہیں گیا، اس نے اپنی طرف سے اس کو بھیج دی۔ اب وہ گیا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا۔ یہ گیا نہیں، لیکن اسلام اور اسلام دشمنی میں اس قدر زیادہ آگے نکل چکا تھا کہ اسے اس غزوہ بدر کے بعد اس بات کا انتظار تھا کہ کیا خبر آتی۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر کے بعد جب واپس آئے تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ ابو سفیان آ گئے، تو اس نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر یہ کہنے لگا بتاؤ کیا ہوا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بس کچھ نہ پوچھو کیا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے خود اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا، وہ ہماری گردنیں کاٹ رہے تھے، ہمیں نوچ رہے تھے، اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اور اتنے بڑے بڑے فلاں سردار مار دی گئے۔ تو جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام جس کا نام ابو رافع تھا، اس نے کہا کہ وہ جن کے ہاتھوں تم مارے گئے ہو وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے جب یہ بات سنی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس کو مارنا شروع کر دی کہ تم نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، مسلمانوں کے حق میں اگر یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، یعنی اتنی بات بھی گوارا نہیں تھی۔ تو حضرت عباس کی بیوی جن کا نام ام الفضل، وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہارے سامنے ایمان اسلام کو قبول کرتی ہوں، تم سے جو ہوتا ہے کرو۔ ایک ایسے آدمی کو مار رہے ہو جس کا مالک سر پہ نہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو پھر وہ باز آ گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس نوعیت کا یہ مالدار آدمی تھا، قرآن کریم نے اسی وجہ سے اس کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ وعید بھی بیان کی، اس کے لیے یہ بد دعا بھی ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بھی ہے، جیسے آپ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا تھا ویسا ہی ہو۔ اب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو گئی، نازل ہونے کے بعد یہ اپنے گھر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت زینب کے بعد جو تھی، ایک حضرت رقیہ تھی، ایک حضرت ام کلثوم تھی، ان دونوں کی نسبت اس کے دو بیٹوں کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام عتیبہ تھا۔ یہ گھر آیا اور اس نے گھر آ کے ان سے یہ کہا کہ میری تمہاری بول چال ختم ہے جب تک کہ تم ان لڑکیوں کو اپنے عقد سے، اپنے نکاح سے اور اپنے اس رشتے سے نکال نہ دو۔ چنانچہ ایک نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنے نکاح سے نکالتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اس نے یہ بات کر دی۔ دوسرا ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا، وہ آپ کی مخالفت میں باپ کے نقش قدم پر 2 قدم اور آگے نکل گئے۔ وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے سورۃ نجم کی جو ابتدائی آیات ہیں، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ان آیات کو بطور مذاق اور استہزاء کے پڑھا، فرمایا کہ میں آپ کے اس رب کی قسم کھا کر اسی کا انکار کرتا ہوں، اور میں آپ کے رب کی قسم کھا کر یہ آپ کی بیٹی کو اپنی طرف سے فارغ کرتا ہوں، اور اس نے آپ کے چہرہ انور پہ تھوک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر جو کیفیت آئی، آپ نے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اب یہ سفر میں چلا گیا، ابو لہب بھی ساتھ تھا، اسے اتنا یقین تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سفر پہ جا کے جب پڑاؤ کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بد دعا آج نہیں تو کل سچ ہو جائے گی۔ اتنا وہ یقین رکھتا تھا آپ کی سچائی کا۔ لیکن ماننے میں مسئلہ کیا تھا؟ ماننے میں مسئلہ یہ تھا کہ اس نے یہی کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے یہی فرمایا کہ اسلام میں کوئی طبقاتی نظام نہیں ہے، مالدار اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، جو دوسروں کے لیے وہی تمہارے لیے۔ تو اس نے اس وجہ سے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا وہ بھی ذہن میں تھی، تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ تم جانتے ہو میرے تم پر کتنے احسانات ہیں،
اور چونکہ مالدار بھی تھا، سرمایہ بھی اس کا ہوتا تھا، تو تم اس طرح کرو کہ میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے ایک کام کرو، اور وہ کام یہ کرو کہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد سو جاؤ اور اپنا سارا سامان رکھ کر اس کو اس کے اوپر لٹا دو۔ چنانچہ قافلے والوں نے اس کی بات مان لی، سب ارد گرد سو گئے اور سامان سارے کا سارا رکھ کے ڈیر لگا کے اس کے اوپر اس کے بیٹے کو لٹا دی۔ اب سارے رات کو سو گئے۔ جنگل سے ایک شیر آیا، اس نے ایک کو سونگا، دوسرے کو سونگا، سب کو سونگتے سونگتے اس نے سب کو چھوڑا اور سونگتے سونگتے وہ وہاں سامان کے ڈیر پر چڑھا، اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس نے صرف اسے چیرا ہے، نہ اس کا گوشت کھایا اور نہ ہی اس کا خون پیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ درندے بھی ایسے تھے جو کفار میں سے اس آدمی کو خاص طور پہ پہچان لیتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ اور وہ درندے بھی ایسے غیرت اور حیا والے تھے کہ وہ اس کا نہ خون پیتے تھے نہ اس کا گوشت کھاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اس مردار سے بھی برا ہے جس کو ہم کھائیں۔ آج مسلمان بھی اس معاملے کے اندر غیرت کا مظاہرہ کریں تو کام چلے گا۔ جب بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم مسلمان ہی کہتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کر کے کیا فائدہ ہوگا۔ ہم مسلمان ہی کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہم ان سے تعلقات ختم کریں گے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ اس درندے کو دیکھیے جس نے بدبو سے اندازہ لگا دیا کہ جو سب سے زیادہ بدبودار ہوگا وہی گستاخ ہو، اور پھر اس کا نہ خون پیا نہ اس کے گوشت کو نوچا، بس مارا اور چلا گیا۔ تو قرآن کریم نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی۔ اس سے صرف اتنی بات نہیں، اندازہ لگائیے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی وجہ سے، اس دین کی دعوت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کا یہ غم بھی دیکھا۔ ابو لہب جیسا مالدار آدمی، آج ہم میں سے جو لوگ رشتے تلاش کرتے ہیں اور جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری سوچ ہے کہ جہاں ہر چیز سے بڑھ کے پیسہ اہمیت رکھتا ہے، ابو لہب سے بڑا مالدار مکہ میں کوئی نہیں تھا، رشتہ دار بھی تھا، اور وہ بھی چچا جو باپ کے قائم مقام تھا۔ اب اس کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جا رہی۔ اب ان دونوں پر جو وقت آیا، جو حالات آئے، ان حالات کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ دین کی دعوت تھی، اور اس بدبخت نے جو گستاخی کی، اس گستاخی کی وجہ کیا تھی؟ دین کی دعوت تھی۔ آپ کا کوئی اس سے ذاتی اختلاف تو نہیں تھا، کوئی ذاتی قسم کا جھگڑا تو نہیں تھا۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کا کیا کریں، فیملی کا کیا کریں، برادری کا کیا کریں، تو سوچ سمجھ کے کہا کریں، سوچ سمجھ کے کہا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہاں کی مخالفت لے لی۔ بیٹیوں تک کے معاملات میں آپ نے بڑے بڑے زخم کھا لیے، لیکن دین کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتے کا، پیچھے ہٹ جانے کا اور نرمی کا تصور ہی نہیں کیا کہ جو قربانی دی جا سکتی ہے وہ دے دی۔ اور یہ سورہ مبارکہ یہ صرف اس کے کردار کو نہیں سامنے رکھ رہی، بلکہ یہ سورہ مبارکہ اس مثبت پہلو کو بھی میرے اور آپ کے سامنے اجاگر کر رہی کہ دین کے لیے کوئی بھی قربانی ہے اس کو دے جاؤ، دین کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر جاؤ، پھر بھی تھوڑا۔ آدمی اولاد کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا، اولاد کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اس اولاد کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے بھائیوں سے بگاڑ لیتا ہے، بہنوں سے بگاڑ لیتا ہے، رشتہ داروں سے بگاڑ لیتا ہے، سب سے کٹ آف ہو جاتا ہے، ساری فیملی سے الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر فوری طور پر ہم نرم پڑ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ کافرون میں بھی اور یہاں بھی یہ ایک پیغام دیا ہے، اپنی ذات کے معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کرو، دین کے معاملے میں شدت کا مظاہرہ کرو، آپس میں نرمی کا مظاہرہ کرو، دین میں شدت کا مظاہرہ کرو، اور یہی صحابہ کی خوبی تھی۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
کافروں کے معاملے میں شدید ہیں، سخت ہیں، کوئی نرمی کوئی لچک نہیں، لیکن آپس میں رحیم ہیں، مہربان ہیں، رحم دل ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرنے والے۔ ہم نے پالیسی الٹ دی، دین کا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں بس رون دو سب کچھ، اور اپنی ذات کا معاملہ ہے تو ہم 1 روپے کے لیے بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر قتل و غارت گری کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی یہی تھی، اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، دین کے معاملے میں کبھی آپ نے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہی پیغام ہے کہ دین کا معاملہ تھا، اللہ رب العزت نے براہ راست اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا اور اس کا آغاز ہی بد دعا کے ذریعے سے کیا، اور قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جس کا آغاز بد دعا کے کلمات سے ہے۔ قرآن کریم کی کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے جس کا آغاز بد دعا کے کلمات سے۔ اتنی شدت، اتنا غصہ جس کا اظہار اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی تمہید نہیں، بغیر تمہید کے اللہ کی طرف سے تبت یدا ابی لہب والتب کے کلمات۔ ہم صرف اور صرف بہانے تراشتے ہیں، اس معاملے میں بہانہ تراش دیا، اس معاملے میں بہانہ تراش دیا۔ ہر معاملے میں ہم ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مجرم ہیں، ہم ان کے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ غضب، یہ غصہ مجھے اور آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے معاملے میں، اپنے رسول کے معاملے میں اور ان کی عزت و حرمت کے معاملے میں اللہ رب العزت کو جتنا غصہ آتا ہے کسی معاملے میں غصہ نہیں آتا۔ اور دوسری اس کی مثال سورۃ والقلم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے غصے کا اظہار وہاں پہ کیا، اس بدبخت کے معاملے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، 10 اس کی خامیاں اللہ رب العزت نے بیان کی، اور ان میں سے ایک خامی یہ بیان کی کہ یہ تو ولد الزنا ہے، یہ تو حرام کی اولاد ہے۔ تو اپنے نبی کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرے۔ آئے روز ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کوئی بھی کرتا ہے، لیکن اس پر ایکشن لینا کس کا کام ہے؟ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دی۔ تو قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ ہمیں واضح طور پہ بتاتی اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر تم غیرت نہیں دکھاؤ گے، اللہ رب العزت درندوں سے وہ کام لے لے گا جو انسان نہیں کریں۔ اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور ابو لہب کی بیوی، جس کا اسی سورہ مبارکہ میں آگے تذکرہ آ رہا ہے، وہ ہاتھ میں کنکر لیے ہوئے، پتھر لیے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور وہ غصے سے آپ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ کلام، یہ آیات نازل ہوئی، اور وہ زبان پر ایسے اشعار کہتی جا رہی تھی جو اشعار کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں، آپ کی لائق نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف دے دے، پریشان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ اس کو دیکھ لے۔ وہ آئی اور آ کر کھڑی ہو گئی، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اسے نظر ہی نہیں آئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے میرے بارے میں کوئی ایسے کلمات کہے ہیں جن میں میری مذمت کی گئی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے ساتھی نے ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم میرے ساتھی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ محدثین نے اس پہ یہ نقطہ لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم سچی تھی، اس لیے کہ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ آپ کا کلام نہیں تھا۔ اور اس پر وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ اور یہ عورت کون تھی؟ یہ آپ کی سگی چچی تھی، جس کا نام عروہ تھا، کنیت ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بہن تھی۔ اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اس ساری دین دشمنی میں یہ اپنے خامن کو اکسایا کرتی تھی اور اپنے بیٹوں کو اکسایا کرتی تھی۔ اور صرف اتنا نہیں تھا، بلکہ مکہ کی ایک اعلیٰ خاتون، یا دوسرے لفظوں میں خاتون اول اگر مکہ کی کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا،
اتنے مقام والی تھی ظاہری اعتبار سے، لیکن حرکتیں یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی کہ آپ جب صبح نماز کے لیے جائیں تو اور نہیں تو کوئی کانٹا ہی چبھ جائے۔ آپ کے گھر میں کچرا ڈال دیتی تھی باوجود کہ وہ اتنا بڑا عہدہ رکھتی تھی، لیکن گری ہوئی اتنی تھی، مخالفت اور دشمنی میں اس حد تک آگے چلی گئی تھی کہ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتی تھی کہ میرا مقام کیا ہے اور مجھے کس حیثیت سے دیکھا جاتا۔ اور اس نے اپنی گردن کے اندر ایک بہت موٹا سونے کا ہار پہنا ہوا ہوتا تھا، اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کی قسم میں اس ہار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں خرچ کروں۔ آج بھی جب کفار دین کی مخالفت میں دین کے بقیے ادھیڑنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ایسے رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ مسلمان اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کرتے، مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوتا۔ تو وہ یہ کہا کرتی تھی اسے میں خرچ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکوں گی، آپ کی مخالفت میں لگا دوں۔ اور کیا خامی تھی؟ حمالۃ الحطب، چغل خور تھی۔ قرآن کریم نے اسی کا تذکرہ یہاں پہ کی، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر۔ اور یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی۔ اور چغل خوری کیا ہے؟ چغل خوری یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو 100% ٹھیک انہی الفاظ کے ساتھ، انہی کلمات کے ساتھ دوسرے تک پہنچا دیں کہ فلاں تمہارے بارے میں مجھ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ چغلی اس نے آپ سے کہا ہے، کوئی شک نہیں، اور جو اس نے آپ سے کہا ہے وہی آپ نے دوسرے کو آگے منتقل کر دیا، تو یہ چغل خوری۔ آج ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔ ایک آدمی ہم سے بات کرتا ہے، ہم فوری طور پر آگے ٹرانسفر کر دیتے۔ ایک آدمی وہ ہمیں رازدار سمجھ کے کوئی بات کہتا ہے، ہم آگے منتقل کر دیتے کہ تمہارے بارے میں فلاں نے مجھے یہ کہا، تمہارے بارے میں فلاں مجھ سے یہ کہتے، اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ تم نے اس سے پوچھنا بھی نہیں۔ پوچھنے کی اجازت تو دینا، آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے، حوصلہ ہے، اتنے آپ بہادر ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پوچھنا بھی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان سے بھی بڑا کردار ادا کر دیا شیطانیت۔ جھگڑا بھی ہو گیا، نفرت بھی دلوں میں آ گئی۔ بات کیا ہے؟ اب پہلا شخص وہ دوسرے سے لڑ رہا ہے، لیکن درمیان کے اندر بات کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ایک تابعی کو کسی نے کہا تھا کہ بڑے معتبر آدمی نے یہ بات تمہارے بارے میں مجھے یہ کہی ہے، تو انہوں نے اسے یہ کہا تھا کیا شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی قاصد نہیں ملا؟ اور وہ آدمی کیسے معتبر ہو سکتا ہے جو دین کی مخالفت میں ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے، ادھر کی بات ادھر کرے؟ تو اس کی یہ خامی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیتی تھی، آپ کے گھر میں کچرا ڈال دیتی تھی، اور دوسری خامی یہ تھی جس کی طرف انہی الفاظ میں اشارہ ہے کہ چغل خور تھی، چغلی کیا کرتی تھی۔ قرآن کریم نے اس کا بھی سورہ مبارکہ میں ساتھ ہی تذکرہ کرتی، یہ بتا دیا کہ دین کے معاملے میں، دین کی مخالفت میں کوئی بھی ہوگا، اللہ رب العزت اسے راہ راست سے ہٹا دیں گے، اللہ رب العزت اس کا پتہ کاٹ دیں گے، اس کا صفایا کر دیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چچا بھی تھا، چچی بھی تھی، دین کے معاملے میں مخالفت وہ برداشت کی، بیٹیوں کے معاملے میں جو کچھ کیا اس کو برداشت کی۔ ایک آپ نے وہ بددعا دی اس کے بیٹے کو، اور وہ بددعا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتفاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گئی جب اس نے آپ پر تھوک دیا، اس لیے کہ وہ حالات ایسے تھے، وہ پریشانی ایسی تھی جن حالات میں آپ دین کا کام کر رہے تھے۔ ہم تو کسی کی ایک بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کبھی کھانے میں کچرا پھینک دیا، کبھی راستے میں کچرا پھینک دیا، کبھی گھر میں کچرا پھینک دیا، رشتہ داری بھی اتنی قریب کی۔ آپ بس یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیسی ہمسائیگی، ہمسائے بلا ایسے تو نہیں ہوتے، صرف اتنی بات آپ فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ پریشانی اور تکلیف اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دیکھ کر جتنا صبر کا مظاہرہ کیا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا سبق ہے۔
آج ہم میں سے ہر آدمی کوئی اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے، کوئی اپنی بہن سے لڑا ہوا ہے، کوئی ماں باپ سے لڑا ہوا ہے، اور کوئی اور قریبی رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے۔ معاملہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے؟ بس چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ قرآن کریم اس کردار کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ یہ ایک عورت تھی، ایک اس کا خامن تھا، عورت نے خامن کو اکسایا، اسے دین کی مخالفت میں بہت آگے تک لے گئی۔ پھر اس مرد کا کردار تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اکسایا، رشتے کو قطع کرنے پر، توڑنے پر اکسایا۔ تو یہ وہ کردار ہے جو آج بھی ہمارے معاشروں میں موجود ہے۔ بیوی ایک بات کہتی ہے، ہم اس پہ اندھا دھند اعتماد کر کے بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عورتیں اکسا رہی ہیں، خاندان کے خاندان الگ ہو رہے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات ختم ہو رہے ہیں۔ جو بہن بھائی ساری زندگی اکٹھے رہے، ایک برتن میں کھاتے رہے، ایک ساتھ انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ گزار لیا، عورتوں کی باتوں میں، عورتوں کے اکسانے میں آ کر آپس میں تعلقات ختم کر لی۔ اور کس حد تک ختم کر لیے؟ اسی حد تک جس حد تک ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے اپنے بچوں کو اکسایا تھا کہ تمہارا میرا تعلق ختم ہے اگر تم یہ رشتے ختم نہ کر دو۔ ہمارا بھی یہی رویہ ہے، رشتے ختم کر دی۔ شادی کے فنکشن میں، چھوٹے بڑے فنکشن میں، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، پڑوسی کو بلا لو، کام والی کو بلا لو، جمع دار کو بلا لو، اور فلاں آدمی اس سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی اس کو بلا لو۔ 2,000 کا فنکشن کر دیتے ہیں۔ 100 افراد بھی ہمارے خاندان کے نہیں ہوتے، اس میں بہن بھائی نہیں ہوتے، اس میں قریبی رشتہ دار نہیں ہوتے اس میں۔ تو یہ صرف ایک عام صورت نہیں ہے، فیملی کے اعتبار سے، ان کے اندر کے ماحول کے اعتبار سے یہ ایک بڑی اہم صورت ہے جو مجھے اور آپ کو بڑی اہم باتوں کی طرف متوجہ کرتی۔ تو قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے ایک پوری فیملی کا جو تصور ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتبا، اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اصل نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ بت، اس کے نام سے نام رکھا ہوا تھا کہ عبد العزیٰ یعنی عزیٰ بت کا بندہ۔ اللہ رب العزت نے اس نام کو قرآن کریم میں ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اور کنیت کیا تھی؟ ابو لہب۔ لہب اس لیے کہا جاتا تھا، لہب عربی زبان میں کہا جاتا ہے شعلے کو۔ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا اور حسن اور خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ہمارے محاورے میں بھی ہاتھوں کا تذکرہ، ہماری زبان میں بھی ہاتھوں کو محاورے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، فلاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا فلاں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو یہ کنایا ہے، یہ تعبیر ہے، جیسے ہماری اردو میں تعبیر ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور پھر فرمایا وتبا، اور ٹوٹ گئے۔ یہ بد دعا تھی، اللہ کے غصے کا اظہار تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور کیا فرمایا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ ہی اس کے کام آیا اس کا مال اور نہ ہی وہ کچھ جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا اس آگ میں جو شعلے والی ہے۔ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، تو آگے فرمایا وہ آگ جس میں اس کو ڈالا جائے گا وہ بھی ذات لہب، شعلے والی آگ ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں نہیں گیا تھا اس لیے تاکہ میں اپنی جان بچا لوں، کہیں ماری نہ جاؤں، قتل ہی نہ کر دیا جاؤں۔ حالانکہ ظاہری طور پر مرنے کے اسباب نہیں تھے، حالات نہیں تھے۔ یہ 1000 مسلمان 313، لیکن پیچھے رہ گئے۔ غزوہ بدر کے 7 دن بعد اس کو جسم پہ ایک زخم، ایک پھنسی اور پھوڑا نکل آیا، اور یہ وہ تھا جس کو عرب لوگ معاشرے میں ایسی بیماری سمجھتے تھے جو دوسروں تک متعدی ہو جاتی۔ گھر والوں نے کیا کیا؟ اس کو الگ کر دی، اور حبشی ایک ملازم رکھ لیا۔ عام حبشی ملازم کو 10 دینار دیتے تھے، 10 درہم دیتے تھے، تو اس کو 20 دینار پر لے لیا کہ تم اس کی خدمت کرو۔ بچے بھی الگ ہو گئے، بیوی بھی الگ ہو گئی، اور وہ سارے کے سارے الگ، اور یہ اکیلا پڑا ہوا۔ اب وہ حبشی کو دیتے یہ کھانا دے آؤ،
یہ دودھ دے آؤ، یہ فلاں چیز دے آؤ، تو مورخین نے یہ لکھا ہے وہ خود کھا جایا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں اس کے پاس جاؤں، میں کیوں مروں، اتنا سمجھدار تو میں بھی ہوں کہ 10 درہم ہی بڑے ہیں، میں ان 10 درہموں کی بدلے میں اپنی جان کیوں گنواؤں۔ وہ خود کھا جایا کرتا تھا کہ یہ مر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور پتہ اس وقت چلا جب بہت زیادہ بدبو پھیل گئی۔ اب بدبو پھیل گئی، پتہ لگ گیا کہ وہ مر گیا ہے، اب اس کو اٹھائے کون، اس کو دفنائے کون؟ اب بیٹے بھی دور، بیوی بھی دور، اور ابھی حالت کفر میں۔ اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ایسی مثالیں ابھی گزشتہ دنوں میں ہمارے ملک میں بھی دیکھی گئی۔ باپ ہاسپٹل میں پڑا ہے اور یہ نہیں کنگال تھا، اولاد لاش لینے کے لیے نہیں آ رہی، بیٹیاں قتل ہو رہی ہیں، کوئی لاش کا والی وارث ہی نہیں۔ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غصے سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس سے بڑا اللہ کا غصہ کیا ہو کہ انسان کی اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دے، اس کی جیتے جی چھوڑ دے، اس کی زندگی میں چھوڑ دے۔ اب لوگوں نے ملامت کرنا شروع کر دیا بیٹوں کو کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ حبشی کرائے پہ لیے اور انہیں کہا کہ اسے یہاں سے کہیں دور جا کے پھینک کے آؤ۔ انہوں نے بڑے بڑے بانس لیے، ڈنڈے لیے، ان ڈنڈوں سے اس کو گھسیٹتے ہوئے ایک گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کے پھینک کے آ گئے، ورنہ عربوں میں دفن کرنے کی روایات موجود تھیں۔ تو یہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ بھی ہوا، اور کیسے ہوا؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کہتے تھے کہ باز آ جاؤ، اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے، تو یہ کہتا تھا میرے پاس اولاد بھی بڑی ہے، مال بھی بڑا ہے، سب کچھ دے کے میں چھوٹ جاؤں گا، مجھے کون پکڑے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہ ہی پیسہ کام آیا، وما کسب، ما کسب سے ایک اشارہ ہے اولاد کی طرف، اور ایک اشارہ ہے ان تمام نیکیوں کی طرف جو اس نے دنیا میں کی ہوئی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور آخری جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مال کے معاملے میں اللہ رب العزت نے بڑی مذمت کی کہ اس کی وجہ سے انسان جو کچھ کرتا ہے، اور قرآن کریم نے بھی مال اور اولاد کو عظیم فتنہ اور آزمائش قرار دی۔ تو نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آیا، اور ایسی ذلت والی موت مرا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ جہنم میں داخل ہو۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، وہ تو درندے نے پھاڑ دیا، ایک دوسرا بیٹا تھا عتبہ، ایک تھا معتب، 3 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام درہ تھا، ایک کا نام عزہ تھا، ایک کا نام خالدہ تھا۔ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں، یہ ساری کی ساری دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور یہ کس کی برکت تھی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی برکت تھی۔ بلکہ 2 بیٹے جو تھے عتبہ اور معتب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت عباس سے پوچھا کہ تیرے بھتیجے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو بھاگ گئے ہیں جیسے اور بہت سے لوگ بھاگ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔ تو ان کو بلایا گیا، پھر آپ نے کہا کہ میں نے اللہ سے ان دونوں کو مانگا، اللہ نے یہ دونوں مجھے دے دیے، اور دونوں کے دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ اور ان 2 میں سے ایک وہ تھا جس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی تھی۔ آج ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رویوں پہ غور کریں، آپ کے اخلاق پہ غور کریں، آپ کی وسعت ظرفی پہ غور کریں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب اس کی ایک بیٹی جس کا نام درہ تھا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلی گئی، تو اس وقت کچھ عورتوں نے کہہ دیا کہ تم تو وہ ہو جس کی ماں کے بارے میں قرآن کریم نے اور باپ کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے اس کا تذکرہ کیا تو آپ بڑے شدید ناراض ہوئے۔ ظہر آپ نے پڑھائی، ظہر کے بعد صحابہ کو آپ نے جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے خاندان والوں کے بارے میں کیوں ستایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جو دنیا سے چلے گئے ان کی وجہ سے زندہ لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ باپ تھا کفر پہ مر گیا، اس کا تانا اولاد کو نہ دو۔ باپ بدعمل تھا، اس کا تانا اولاد کو نہ دو۔ باپ شرابی زانی تھا، اس کا تانا اولاد کو نہ دو، اس کی اولاد کو اس نظر سے نہ دیکھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا جو خاندان ہے ان کو میری شفاعت ملے گی اور پہنچے گی۔ اور آپ نے فرمایا 3 قبیلوں کے آپ نے نام لیے جو یمن کے قبیلے تھے،
ایک کا نام صدا اور ایک کا نام حکم اور ایک کا نام سلحب۔ آپ نے ان 3 قبیلوں کا نام لے کر فرمایا کہ میری حسب نسب سے جو تعلق رکھنے والے قبیلے ہیں، آپ نے فرمایا وہ اتنی دور کے کیوں نہ ہو، ان کو بھی میری شفاعت ضرور ملے۔ تو آپ نے صحابہ کو منع کی کہ یہ اسلام لے آئیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا اب ان کو کچھ نہ کہا جائے اور ان کو ایذا نہ دیجیے۔ ابو لہب خود بھی، ایک بیٹا بھی اور بیوی بھی یہ کفر پہ مر گئے۔ اور آگے فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن سر پہ اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ خود بھی جہنم میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ حمالۃ الحطب کے 3 مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں، جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ کانٹے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھایا کرتی تھی۔ ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ چغل خور تھی، عربی محاورے میں حمالۃ الحطب چغل خور کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آخرت کے معاملے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا خامن جہنم میں جل رہا ہوگا اور یہ ایندھن لا لا کے اس پہ پھینک رہی ہوگی، اس کی آگ کو بھڑکا رہی ہوگی، جیسے دنیا میں یہ اسے آپ کی دشمنی اور مخالفت پہ بھڑکایا کرتی۔ اور آگے کیا فرمایا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ مسد کا لفظ کہا جاتا ہے کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی، وہ بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، اس کو مسد کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عربی محاورے میں یہ لفظ مضبوط رسی کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی بنی ہو، چاہے کھجور کی چھال کی بنی ہو یا کسی اور چیز کی بنی ہوئی ہو۔ اور جید کہا جاتا ہے عربی میں، عنق کہا جاتا ہے گردن کو۔ قرآن کریم میں سورۃ یاسین میں لفظ آتا ہے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، تو عربی میں گردن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے عنق۔ جید کا لفظ اس گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا ہوا ہو۔ جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ اس نے گلے میں ایک بڑا موٹا ہار پہنا ہوا ہوتا تھا، اور وہ کہتی کیا تھی کہ اس کو میں اپنے بتیجے کی مخالفت میں خرچ کر کے استعمال کروں گی۔ تو قرآن کریم نے کہا فی جیدہا حبل من مسد، کہ جس ہار کو اس نے آپ کی مخالفت میں استعمال کرنا تھا، اسی گردن میں اللہ رب العزت جہنم میں موٹا سا رسہ ڈال کے اس کو لٹکا دیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا دنیا میں جرم کیا ویسے جہنم میں سزا۔ دنیا میں خامن کو اکسایا دین کی مخالفت پر، تو فرمایا جہنم میں ایندھن کو ڈال ڈال کر جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی ہوگی۔ اور دنیا میں کہا کہ میں اپنے گلے کا زیور دین کی مخالفت عداوت میں خرچ کروں گی، تو فرمایا کہ جہنم میں اللہ رب العزت اسی گلے کے اندر موٹی سی رسی ڈال کے، پٹا ڈال کے اس کو سزا دیں گے۔ اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں، بہت سے گناہوں کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا جیسے اس نے خودکشی کی ہوگی جہنم میں اس کی سزا بھی وہ ہوگی۔ کوئی بلڈنگ سے کود کے مرا ہے تو فرمایا جہنم میں اسے بار بار بلڈنگ پہ کھڑا کیا جائے گا، بار بار وہ کودے گا، مرے گا۔ کوئی زہر پی کے، تیزاب پی کے مرا ہے تو اسے بار بار تیزاب دیا جائے گا، زہر دیا جائے گا، وہ پیے گا اور مرے گا۔ یہ کیا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو پانی پلائے گا اللہ اسے جنت کی خالص شراب پلائیں گے۔ جو دنیا میں شراب سے بچے گا اللہ اسے بدلے میں جنت کی شراب پلائیں گے۔ جو دنیا میں لباس پہنائے گا اللہ اسے جنت کے جوڑے، جنت کے لباس پہنائیں گے۔ تو یہ سورہ مبارکہ چند آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ سبق، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ خاندانی معاملات میں عورتوں کے ہاتھوں میں نہ آئیں۔ مرد کا کام توازن کرنا ہوتا، مرد کا کام لڑائی میں حصے دار بننا نہیں ہوتا۔ ساس بہو کی لڑائی ہو یا ایک چھت کے نیچے بھائیوں کی آپس کی لڑائی ہو، اس لڑائی کی وجہ ہی یہ ہے کہ مرد عورت کا طرفدار بن جاتا۔ گھر کے معاملات عورتوں پہ چھوڑ دیں، وہ چاہے لڑیں، ان سے کہیں اپنے معاملات تم نمٹا لو۔ آپ دیکھتے ہیں عورتیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں،
بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، اکٹھی بازاروں میں بھی پھرتی رہتی ہیں، اور مرد دو بھائی وہ منہ بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، اس نے اس کے بچے کو مار دیا، اس نے اس کے بچے کو مار دیا، خامند تک شکایت چلی گئی اور وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور بچے بھی آپس میں کھیل رہے ہیں، اور عورتیں بھی ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے دوبارہ حسب معمول چغلیاں کر رہی ہیں۔ ہم اپنے رویے کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ الرجال قوامون علی النساء کا یہی مطلب ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرعون بن جائیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ ترازو کی وہ ڈنڈی ہے جس نے دونوں پلڑوں میں توازن رکھنا ہے۔ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، اللہ نے بائی کو رحمت کہا ہے، رحمت قرآن کریم میں، اور ایک جگہ پہ بائی کو بازو کہا ہے، سنشد عضدک بأخیک۔ آج ہم کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں، آج انہیں کاٹ کاٹ کے الگ کر رہے ہیں۔ شادی ہوئی نہیں، 4-6 مہینے گزرے نہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بس میرا گھر سیپریٹ ہونا چاہیے، جہاں میں رہوں میرے بچے رہیں، اور بس۔ جس نے ساری زندگی ایک چھت کے نیچے گزاری، اب وہ شادی کے بعد یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ عورت نہیں ہے، اس کی وجہ مرد ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ مبارکہ یہ پیغام بھی ہمیں دیتی ہے، اور یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ اگر عورت بے دین ہوگی تو اس کا اثر کیا ہوگا، وہ خامند کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ گھر کے ماحول کا تعلق عورت سے، مرد سے نہیں۔ عورت کو اللہ نے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری دی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے معاملے میں خاص طور پر اس چیز کا حکم دیا کہ دیکھو کہ وہ عورت جس کو تم اپنے گھر میں لا رہے ہو وہ دیندار ہے بھی یا نہیں، وہ دینی اعتبار سے کیسے۔ تو یہ ذمہ داری عورت کو دی، تربیت کی بھی اور گھر کے ماحول کی بھی۔ تو گھر کا ماحول عورت سے ہے، مرد سے نہیں، بلکہ عورت اگر دیندار بن جائے گی تو وہ خامن کو بھی دیندار بنا دے گی۔ عورت اگر دیندار ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی دیندار بنا دے گی، اور اگر عورت دیندار نہیں ہوگی تو وہ اپنے خامن کو بھی اپنے پیچھے گھسیٹ کر لے جائے گی، اور اپنی اولاد کو بھی اپنے پیچھے لگا لے گی۔ یہ سورہ مبارکہ ہمیں یہ بھی بتاتی، یہ بھی سکھاتی۔ اور بیوی کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے بعد، شادی کے بعد اللہ نے خامن کے ذمہ ڈالی۔ تو ساری چیزوں کو توازن میں رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری، اور اس تربیت کا طریقہ بڑا سادہ ہے، بڑا سیدھا ہے۔ بیوی کی تربیت آپ نے نہیں کرنی، یہ زندگی میں سبق لکھ لیں۔ بطور خامن ہم نے بیوی کی تربیت نہیں کرنی، ہم نے اس کے ساتھ اخلاق، رویہ، کردار، عمل، ساری چیزیں اچھا رکھنا ہے۔ بیوی کی تربیت ہوگی جیسے مرد کی تربیت۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہفتہ اتوار کو کلاس کے اندر آتے ہیں، کچھ لے کے جاتے ہیں، کچھ سیکھ کے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماحول ہے۔ عورت کو اگر ہم نے تربیت دینی ہے تو عورت کو بھی ماحول میں بھیج دیں، کہیں درس ہو رہا ہے وہاں بھیج دیں، قرآن کلاس ہو رہی ہے وہاں پہ بھیج رہے ہیں۔ اور اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ آن لائن کلاسز اتنی چل رہی ہیں کہ آسانی سے ان کو لیا جا سکتا ہے، ان کا حصہ بنا جا سکتا ہے۔ تو مرد نے کیا ذمہ داری ادا کرنی ہے؟ مرد نے اسے اس ماحول میں بھیجنا ہے۔ آپ پک اینڈ ڈراپ دے دیں، آپ اس ماحول میں بھیج دیں۔ مسجد میں جمعہ ہے، جمعے میں بھیج دیں۔ کوئی اور موقع آ گیا ہے، کوئی تقریب آ گئی ہے، اس میں بھیج دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح ہے، اس میں بھیج دیں۔ یہ تربیت ہے، یہ ذمہ داری ہے جو مرد نے ادا کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بھی میرے اور آپ کے لیے سورہ مبارکہ سے سیکھنے کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرنا، حمیت اور غیرت رکھنا، یہ سورہ مبارکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے